بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب، بازار۔ سوال ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب، عمل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 4 بار۔ سوال، کون سا گوشت کھانا حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب، قربانی کا گوشت۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا پہلا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب، 1591 میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب، 11 بیویاں تھیں۔ سوال، یہ بتائیں کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ لائے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب، 7 دروازے ہیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سوال، قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب، سورت مجادلہ۔ سوال، حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال، یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورۃ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ یہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنسو کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب،
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے نہ نکلے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب، شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، خوشبو، تکیہ اور دودھ۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کریں؟ جواب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں سفر کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب، اسلام۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس صورت میں جنگی قیدیوں کے لیے ضابطے بیان کیے گئے ہیں؟ جواب، سورۃ النساء میں۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے کس سال میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب، پہلے سال پیدا ہوئے تھے۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ کس گناہ کو قرآن مجید میں ناقابل معافی کہا گیا ہے؟ جواب، شرک کو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، عبرانی زبان کا۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ باب القرآن قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب، مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے تو اس وقت کون سی صورت نازل ہوئی تھی؟ جواب، سورۃ الانعام۔ سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب، پانی کو۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ جواب، اصحاب کہف کا کتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق۔ سوال ہے، اسلام کی بنیادی عقائد اور ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، 5: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب، وحی پہنچانا۔ سوال ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب، رزق پہنچانا۔ سوال ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب، سور پھونکنا۔ سوال ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب، روح نکالنا۔ سوال ہے، بتائیے مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب، جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب، وہ پرندہ الو ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کون سا فرض عمل دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب، زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کر دینی چاہیے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں؟
جواب جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال ہے قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب 30واں پارہ۔ سوال کس گناہ کے کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب قتل کرنے سے۔ سوال کون سا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال ہے وہ 10 مبشرہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ کتنے ہیں؟ جواب 10۔ سوال بتائیے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ صبر کس پیغمبر کا مشہور ہے؟ جواب حضرت ابو ایوب علیہ السلام کا۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب 2 بیٹیاں تھیں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ ذو النون اور صاحب الحوت کس کا لقب ہے؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سوال ہے کون سے صحابی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں؟ جواب 24 انبیاء کرام۔ سوال ہے بنی اسرائیل کی مانگ پر اللہ تعالیٰ نے کون سی سبزیاں پیدا کی؟ جواب 3 سبزیاں پیدا کی تھی، ساگ، ککری اور پیاز۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب دھوئیں سے۔ سوال ہے چلے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا کہہ کر پکارا جائے گا؟ جواب ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ کس نبی کا ہاتھ معجزہ کے طور پر چمکنے لگتا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بانی کعبہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے جانوروں کو ظلم اور زیادتی سے بچانے کا قانون کس نے بنایا تھا؟ جواب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی؟ جواب موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، داڑھی نہیں ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ سوال وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنت میں ملے گا؟ جواب جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اور فرما برداری میں کون سا پرندہ مشہور ہے؟ جواب ہدہد پرندہ۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگاتی تھی اس لیے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ سوال ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا خطبہ آپ نے کس جگہ دیا تھا؟ جواب کوہ صفا پہاڑی پر۔ سوال وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ جواب قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال کس نبی نے تمام مخلوقات کی دعوت کی تھی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال رات کو سوتے ہوئے کیا لینے سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے؟